بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ایک طویل عرصے کے بعد اور آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ شکیل اختر راجپوت صاحب کافی ابھی فاقہ ہوا ہے، اور آپ کی طبیعت سر کیسی ہے ابھی جی ماشاءاللہ؟ الحمدللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے جی۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے دوستوں اور جو میرے عزیز و اقارب تھے ان کی دعاؤں سے صحیح اللہ پاک نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے جی۔ ماشاءاللہ میں تمام احباب کا اور دوستوں کا شکر گزار بھی ہوں ٹھیک ہے کہ انہوں نے میرے لیے بڑی دوستیں کی۔ ماشاءاللہ جی، چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تمام آمین ہر ایک دوست جاننے والے کو، جن کو نہیں بھی جانتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا کرے۔ اور آمین۔ بڑی ہنگامہ خیز ابھی جاری ہے زندگی کہ ہمارے ایک سیاستدان، نوجوان سیاستدان نے ماشاءاللہ سابق قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے نئی زندگی شروع کی ہے، نکاح کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹکٹوں کی جو بندر بانٹ کے حوالے سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، چونکہ ابھی تو کنفرم نہیں ہوا، اس حوالے سے ملک تیمور صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل میں جی جی تھوڑا سا گپ شپ لگاتے ہیں، اپنے جی جی ویورز کو بالکل۔ بتاتے ہیں کہ بتائیے سر کہ جو ابھی آئی پی پی اور نون لیگ کا جو اتحاد ہے، کل شام سے رات سے کافی اس میں یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے جی؟ اصل میں جی وہ یہ ہے کہ جو آئی پی پی ہے نا، جی سر۔ اس کی ووٹ بینک تو اس کا تھا کوئی جی نہیں، جی جی جی، اسی طرح ٹھیک ہی ہے جی۔ اسی طرح ہی اس نے جو اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے مؤثر جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ کوئی اچھا انتخابی ایڈجسٹمنٹ کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا تو اس میں ان کا مطالبہ تو خیر زیادہ تھا، ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جناب جو کل رات کو فائنل ہوا ہے، جی وہ 7 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں، اچھا جن میں باقی تو چلو جو بھی تھیں، اس میں ایک اہم سیٹ ہماری ضلع راولپنڈی سے جو ہے وہ اب یہ کنفرم نہیں ہے، حتمی طور پر میں نہیں اس کہا بارے جا میں کچھ نہیں سکتا۔ کہا جا سکتا، لیکن این اے 53 اور این اے 54 یعنی 53 اور 54 کے حوالے سے چمگوئیاں تھیں کہ غلام سرور خان کو ان دونوں میں سے کسی ایک سیٹ پر ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ایڈجسٹمنٹ یہاں ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم اچھا کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ٹھیک ہے اس کی مصداق صورتحال نہایت ہی گمبھیر، اور مسلم لیگ نون کا یہاں سے تیہ پانچا کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے بالکل اس تو طرح ہی اس ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس قسم کے ان لوگوں سے، یہ غیر فطری ایڈجسٹمنٹ ہوگی غیر نا۔ فطری ہے لیکن کوئی کمپنی کرا رہی ہے نا، کوئی بندے ہاں تو ہاں 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 کرا رہے ہیں، ہاں کوئی ہاں، یعنی پارٹیاں لیکن پیچھے اب ہیں یہ نا۔ کمپنی چلے گی نہیں، اچھا یہ کمپنی چلے گی نہیں نہیں، چلنے والی نظر یہاں نہیں اس آ رہے۔ حلقے میں یہ کمپنی چلے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس کمپنی کا مستقبل جو ہے اور وہ پی پی 12 میں عمار صدیق خان کا نام لیا جا رہا ہے جی، پی پی 12 میں جی اگر پی پی 12 میں عمار صدیق خان صاحب آتے ہیں تو فاروق صاحب یعنی کہ پی پی 13 میں 13 چلے میں جاتے ہیں، ہاں تو کیا سمجھتے ہیں آپ جو 13 میں جو لوگ نون کے کام کر رہے تھے، وہ تو وہ بالکل وہ پھر جناب علنا آج تقریباً جو سختیاں اور جو تکلیفیں اور جو پریشانیاں انہوں نے برداشت کی، اور نون لیگ کا جو علم ہے انہوں نے بلند رکھا، تو اس حوالے سے ان کی قربانیاں تو رائگان چلی گئی رائے نا۔ گان جاری۔ یہ تو اگر جناب شوٹر آ کے اس کو پھڑکا لیں گے، ٹھیک تو اسی میں طرح سمجھتا ہوں کہ اگر نون لیگ پی 13 میں اپنے کارکنوں کے ساتھ زیادتی کرے گی تو یہ زیادتی تو تاریخ کا حصہ بن جائے گی، اور پھر تو کسی صورت ممکن ہی نہیں ہوگا کہ جناب مسلم لیگ نون یہاں سے آئندہ بھی یعنی ٹھیک کامیابی حاصل ہے یہ کر کامیابی پائے گی۔ حاصل اچھا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے نا جی، اگر یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا نقصان تو ان کو ہی ہوگا جو ٹھیک ہے ایڈجسٹمنٹ کریں گے، جی لیکن جو بہت بڑا فائدہ ہوگا وہ جس نے بھی تھوڑی سی محنت کی نا جی، وہ کام نکال جائے گا۔ وہ جناب ان کے ساتھ ہاتھ کر جائے گا وہ۔ وہ اس طرح، لیکن اس میں ملک تیمور صاحب این اے 54 میں نہیں آ رہے آگے، وہ 13 میں ہیں، دیکھیں جی، ان کا کیا ان کا بیسیکلی جو ورک تھا نا جی، آلریڈی جو ورک تھا ان کا ورک اور ورتھ دونوں پی پی نہیں 13 کے لیے تھے۔ نہیں نہیں، ورتھ ان کی چمن کے لیے بھی بنتی ہے سر، نہیں ابھی سر اس نہیں، نہیں سر نہیں، سچویشن میں نہیں سر نہیں، نہیں سر سر اس نہیں، سچویشن میں نہیں دیکھیں نا میرے بھائی، بات یہ ہے، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن دیکھیں ایک بندہ اس میں جس جگہ پہ بیٹھ کے کام کیا نا جی، لیکن اس چیز کو دیکھنا پڑے گا نا۔ آپ اس کو کھڑا کر دیں لاہور سے تو وہ لاہور سے بھی سر کھڑا ہو جائے گا۔ سر ایک طرف غلام سرور خان صاحب، ایک طرف چودھری نثار علی خان صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے ملک تیمور صاحب ہیں، یہ کینڈیڈیٹ ہے نا، ان کا مقابلہ ہے، دیکھ لیں پھر ووٹنگ کی وہ تو ایڈجسٹمنٹ ہوگی نا نون لیگ کی، اور نہیں دیکھیں نا میری بات سنیں نا، اگر جناب والا نا مقابلہ کن کے درمیان ہے؟ بات اگر آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی کریں گے نا
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا ٹکٹ جو ہے نا وہ جس کو بھی ملے گا وہ ووٹ جو ہے نا وہ لے لے گا، لے لے اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے اسی جناب، طرح ہی اسی وہ طرح ووٹ تو لے لے گا، ٹھیک ہے لیکن اس کا جو اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے نا اس کو اگر بیچ میں پلس نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اظہر من الشمس ہے کہ جس کا بھی ووٹ بینک ذاتی پلس پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جس کو پڑے گا نا کامیابی وہ لے اچھا لے گا۔ یعنی کہ وہ بتائیں کہ ان کے چونکہ پارٹی کے اور پی پی تیرہ سے کافی سارے یہ بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک تیمور صاحب کیونکہ گزشتہ رات کو بھی ان کی میٹنگ تھی، ہوں، یہ 54 میں کیوں نہیں آئے، کیوں انہوں نے ودرا کیا 54 کو؟ اس کے علاوہ کرنل اجمل صابر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، گپ شپ جاری ہے، وہ اس کے 53 میں ہے یا 54 میں؟ 54 میں ہے۔ اس کے اچھا، علاوہ واجد کیانی صاحب ہیں، ایک ہوں، سابق ہمارے بریگیڈیئر صاحب تھے، ہوں، ان کے بھائی ہیں، ہوں، اسلام آباد میں رہنے ہیں بجنیال کے، ہوں، مے ہوں، بی ہوں، کی ٹکٹ ان کو بھی نہ چلا جائے، ہوں، لیکن کرنل صاحب کا نام ذرا اوپر ہے اور نیچے سعد علی خان صاحب کا ہے اور مضبوطی سے وہ قائم ہے، سعد علی پی پی خان صاحب، بارہ اور میں؟ 12 میں، اور وہ الیکشن لڑیں گے اور بھرپور لڑیں گے۔ اگر مارک صاحب کا اور سعد علی خان صاحب کا مقابلہ آ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سعد علی خان کا پلڑا بھاری ہے۔ یہ میں آپ کو ٹھیک یعنی ہے کہ قبل از وقت بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک کہ ہے سعد علی خان کا جو پلڑا ہے نا جی وہ ٹھیک بھاری ہے۔ ٹھیک ہے اور اس کی ذیشان شریف، اس اچھا اس کی دو تین اس میں وجوہات اگر ٹھیک دیکھیں نا تو ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے بندہ اس میں قربانی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ووٹ جو ہے نا جی ٹھیک جو ہے ووٹ بینک ہے نا پی ٹی آئی کا ہوں۔ اس میں ڈنٹ نہیں پڑا، نہیں پڑھا 100% نہیں پڑھا، اس میں اور ڈنٹ ایک نہیں اور پڑا۔ اس کے علاوہ بھی اگر وہ ڈنٹ ڈال دیا جاتا نا ٹھیک ہے تو آج جناب والا صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن وہ ڈنٹ ڈالنے کے باوجود جو ہے نا وہ ڈنٹ ابھر کے نا اس نے رزلٹ اور دینا شروع اور کر دیا، ٹھیک اور ہے جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک اور ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ پبلک میں ان بھی ہے، پبلک کے ساتھ اس کے رابطے سیاسی میں بھی ہے، سماجی رابطے بھی اور رابطے اخلاقی اور سارے مالی رابطے اس کے معاملات مستحکم ہیں۔ مستحکم رابطے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ اگر ایڈجسٹمنٹ جیسے کہہ رہے ہیں عمار خان صاحب آگے ادھر، تو ذیشان بھٹ صاحب اور محسن ایوب خان صاحب کا کیا بنے گا؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا بھائی جان کہ اگر یہاں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا جی کسی صورت میں بھی پی 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 میں ہوتی ہے، پی پی کے حوالے سے ہوتی ہے یا این اے کے این اے والے کے سے حوالے سے ہوتی ہے، تو وائٹ میں وال آپ کو یہ بتا دوں کہ جناب ان کا تو بیڑا گرک ہوگا ہی نا، ٹھیک ہے جس نے تھوڑی سی محنت کی نا جناب بس وہ بندہ اوپر نکل جائے گا۔ ٹھیک ہے نکل جائے گا، اس طرح ہی حالات چلیں اب دیکھ اگر لیں۔ دیکھا جائے نا جی اپنا جو نثار علی خان صاحب، تو جو نثار علی خان صاحب بھی یہاں سے ووٹ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ نہیں ہے اسی طرح ہی ہے اسی طرح ہی ہے، میں نے ان کا بلکہ پہلے میں نے جلسہ سوال ایک پوچھا تھا، جلسے پہ جی آتے ہیں، میں نے ان کے بیٹے سے سوال پوچھا کہ جب اناؤنسمنٹ ہو جائے گی ہوں، ٹکٹوں کی تو ہوں، کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلے پر نظرثانی کریں گے؟ تو چودھری تیمور علی خان صاحب نے کہا نہیں، اس طرح کہ جو صاحب نے فیصلہ کر لیا تو ہم الیکشن لڑیں گے، اچھا تو پھر نہیں وہ جلسہ بھی الیکشن تو انہوں نے لڑنا چلے، تھا، لیکن نا الیکشن تو انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 5 سال کے دور میں انہوں نے عوام کے ساتھ زیرو رابطہ رکھا ہے، پھر ان کا جو سیاسی رویہ ہے وہ بھی صحیح اس ناقابل ستائش نہیں رہا۔ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو نثار علی خان کی جو سولو فلائٹ ہے ٹھیک ہے اور جو نثار علی خان کی جو پبلک کے ساتھ ایک روکھا رویہ ہے، صحیح صحیح اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نثار علی خان جو ہے نا وہ سیاسی برہمن ہے، ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک اپنے ووٹروں اور سپورٹروں کو نا وہ شودر سمجھتے ہیں، صحیح نچلی صحیح ذات کی شودر سمجھتے ہیں۔ صحیح صحیح اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب پبلک نے ان کو اپنے دلوں سے اتار دیا ٹھیک ہے۔ ہے وہ ایک دور تھا کہ جو نثار علی خان کی جھلک دیکھنے، اس کے الفاظ سننے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے جو ایک سیاسی چال چلی ہے، اپنی تقریر میں بھی سیاسی چال چلی ہے کہ میں عمران خان کو بھی اس پر بھی ہاں تنقید نہیں تنقید کرتا، کرتا میرے 54 اور سال ہو گئے ہر اس کے، ہر بیٹھک میں یہ بات ہاں کرتے جی ہیں میں 54 سال ہو گئے اس کے ساتھ، میرے تعلقات ہیں، میں اس کے ساتھ، تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کی ووٹر کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ جملہ آپ نے کہا ہے، لیکن یہ جملہ جو ہے نا وہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیوں کہا ہے۔ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نون لیگ کے حوالے سے بھی، میرے نواز شریف قائد ہیں اور میں ان کی جو ہے نا وہ اور یعنی پیچھے بیٹیوں کے پیچھے سامنے نہیں ہاتھ کھڑے ہو کے کرنے نہیں کے رہ سکتا۔ یہ بھی آپ جو نون لیگ کا ٹکٹ ہے وہ اگر اس کی غیر منصفانہ الاٹمنٹ ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، تو وہ اس ووٹر کی، نون لیگ کے ووٹر کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے۔ ٹھیک ہے یہ دو جملے آپ کے جناب علانا ان کی اہمیت جو ہے نا وہ صرف اتنی ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے ان پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ووٹروں کی صحیح آپ نے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے لیکن ووٹر سمجھتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا اس وقت
आपकी जो पोज़ीशन है इस वो जलसे नहीं। से ही मालूम हो गया है, जो ठीक मेरे है। पास रिपोर्टें हैं, जो जी, आपको जी। भी पता होगा, आप तो उसकी मैं लाइव गया कवरेज था। करते रहे हैं। जी, जी, जी। मैं बड़ी वसूख के साथ ये कहता हूँ कि अगर शादी हालों के अपना पार्किंग में जहाँ पे जनाब 10 गाड़ियों की खड़ी होने की गुंजाइश होती है, 20 गाड़ियों की खड़ी होने की गुंजाइश होती है, वहाँ पे आप एक जमे गफ़ीर जलसे को तो कह सकते हैं। लेकिन 500 कुर्सियों के साथ 500 बंदे भी अगर खड़े हों, तो ये कोई कौमी असम्बली के इंतखाबी जलसे के लिए ठीक, आटे में नमक के बराबर भी ठीक है। लोगों की तादाद नहीं थी। नहीं, ठीक है, ठीक है ठीक। जनाब, ऐसी बात नहीं है। गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी है कि जो निसार अली खान सिर्फ़ और सिर्फ़ नून लीग के वोटर को डंड डालने की कोशिश कर रहे हैं, पीटीआई के वोटर की हमदर्दियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सही, सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि वो पुराने क्लिप भी उनके मौजूद हैं, जिसमें सारे, उन्होंने सारे। कहा था कि टैक्स दबा वाले बिक गए हैं, सही, लेकिन सही। कल रसीदा वालों ने जनाब ना वो हुँ। बदला ले लिया है। वो क्लिप भी मौजूद हैं। बहरहाल जो निसार अली खान इस वक़्त जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर वो अब किस्से पर ही ना बन किस चुके हैं। पर ही ना बन चुके हैं। तो अभी जो सियासतदान के मुतालिक ज़रा बताएँ ना, वो वो निकाह जो है माशाल्लाह। हाँ जी, हाँ, पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जी। मुबारकबाद पेश करते हैं हमारे जी, वो नौजवान बड़े नौजवान जो है ना सियासतदान हैं। मुतहरक और बड़ी अच्छी उनकी गुफ्तगू बड़ी जो है ना, वो हाँ। आलमाना गुफ्तगू जी, होती जी, है बिल्कुल, और बिल्कुल। बड़ी वो ज़बरदस्त गुफ्तगू करते करते हैं। हैं जी, नाम उनका मंसूर याद याद खान खान साहब है साहब, इस तरह और सऊदी अरब में उनका निकाह हो गया है जी। मेरी माशाल्लाह जी, जो इत्तला के मुताबिक। इत्तला के मुताबिक तो वालिद साहब भी उनके जी, उसमें बाद शरीक थे। नाखास्ता शरीक हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो चलें जी, अल्लाह पाक उनको अल्लाह ये दुआ नई ज़िंदगी और मुबारक करे। पश्तून फैमिली से हैं। अच्छा, वो जी, पश्तून फैमिली पश्तून से। फैमिली से हैं माशाल्लाह, निकाह हो गया है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात चलें है अच्छी जी, अल्लाह बात है। पाक ये जोड़ी एक सलामत नई रखे। ज़िंदगी स्टार्ट नई कर रहे हैं, ज़िंदगी का देखें। उन्होंने आगाज़ किया है और यानी कि ना अभी रुखसती का इलेक्शन से पहले उन्होंने नहीं एक देखें कि इलेक्शन लड़ लिया है, जी, अच्छी उसमें वो बात है। जीत भी नहीं, नहीं, गए अच्छी हैं। बात है, नौजवान है श तो अभी ये नहीं पता कि रुखसती हो रही है कि नहीं हो रही रुखसती का, इतना नहीं चलें पता। जी, ये तो उनका नहीं, फैमिली बाद में मैटर है, ये हाँ, ये उनका बात जो है। फैमिली मैटर है, क्योंकि वो नहीं देखिए ना, कारकुनों को भी तो चावल खिलाने पड़ेंगे ना। लाज़मी बात है जी, जी, बिल्कुल चावल जी। खिलाने पड़ेंगे हाँ, और उनको जनाब ना दोस्तों को वैसे मेरा ख़्याल में जनाब ना वो करेंगे, वो है बंदा बड़ा धड़ल्लेबाज़, जी, इसी तरह वो ही, इसी धड़ल्ले वाला तरह बंदा के है हाँ, और करेगा इंशाअल्लाह इसी जनाब वाला तरह ना, वो उसने अगर इतना बड़ा रिस्क ले लिया है, ठीक है। तो नहीं, उस रिस्क में जनाब वाला ना वो अपने कारकुनों को नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा, कारकुनों को नहीं भूलेगा। तो हम तो तो उसकी खुशी में शरीक हैं जी। शरीक हैं जी, बिल्कुल ठीक है शरीक है जनाब? जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं। तो अल्लाह तो पाक उसको ये नई ज़िंदगी ठीक हो गया। मुबारक करे जी। चलें जी बाकी तो टिकटों की आज और पीपल्स पार्टी की टिकट के हवाले से बताते चलें कि सरदार लियाकत अली खान साहब का नाम उन्होंने रिकमेंड नहीं किया अभी तक 13 में। अच्छा, जी, उन्होंने कमर अब्बास को 13 में और ऊपर एनए 54 के लिए किया है और मलिक शाह साहब का नाम गालिबन लिया जा रहा है 12 में या 13 में? 12 में। तो हुँ। हो सकता है कि 13 का टिकट भी कमर शाह साहब को दे दिया पीपल्स पार्टी का और एनए 54 का भी दे दिया जाए। चलें जी, वो देखें फिर पीपल्स पार्टी फिर वो चलें देखते हैं देती उनका क्या रहती है। पीपल्स पार्टी का टिकट ही होगा मेरे जी, ख़्याल में। चलिए बहरहाल देखिए उनकी हाँ, काबिज़ें अपनी जगह तो हाँ, कायम अपनी हैं, जगह मैं काफ़ी देखिए हैं, लेकिन अब मेरा मामला ख़्याल में यहाँ से वो जो मिनी जी, लड़काना वाली और सूरत-ए-हाल थी ना जनाब, जी, जी, वो निहायत ही नहीं कमज़ोर और कमज़ोर है। चलिए महदूद हो चुकी है। बहरहाल हमारी तो दुआएँ हैं सबके साथ तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में जी, सर इजाज़त बहुत चाहते हैं जी। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। थैंक्स वेरी मच थैंक जनाब, यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।